الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر. آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل. یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے. بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے. ایک اسی طرح کی حدیث یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں. گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ. یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70. سوچئے، اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک خریدو دوسرا فری. لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں. ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید لی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک بیگ فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی. سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا. ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا، تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں. ہم بارڈر ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا. بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں. تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا، یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ پتہ کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا، اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے. اچھا، اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس سٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے. ایک مہینے کا سامان. اچھا، گاڑیوں کی لائنیں. اب بتاؤ یار، ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں. ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے. بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا. سبحان اللہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ الرضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی. تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی ہیں. اچھا، اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا، میں نے کسی مریض کی عادت رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں. ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں. نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے. اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ.
ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو، یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی۔ جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، یار تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے۔ اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع، 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا آپ کو؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں۔ لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے۔ موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو، بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ میں اتنی نیکیاں کما سکتا ہوں، لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا۔ اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے۔ ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے۔ 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو، مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے۔ بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ کیسے؟ کتنا آسان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما۔ مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جلدی آ کر، کچھ منٹ پہلے آ کر، اچھا علم دین الگ ملتا ہے، ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے، وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا، نیکی کی دعوت الگ ملے گی، اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ تو مبارک ہو انہیں جو جلدی آتے ہیں۔ تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا۔ جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا، اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا۔ آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں، مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے۔ ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث ذرا سنیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ سنے میں نا یہ الفاظ، ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ کانوں نے کئی بار، کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں، مگر اس میں پیغام کیسا ہے؟ دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں۔ البر لا یبلا، میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو، یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے۔ میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا، اس کے خزانے بڑے ہیں۔ جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اب اگلا جملہ سنو، وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ میں اور آپ بھول گئے، افسوس یہ ہے، عجیب کہانی ہے، یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں۔ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی، آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا۔ ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں۔ گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ کل رات کو بدنگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے؟
परसों गीबत की थी वो याद है, सालों तो छोड़ो, हम घंटे पहले का गुनाह भूल जाते हैं। मगर हदीस डरा रही है, समझा रही है कि देखो वज़्ज़म्बु ला युंसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। तुम भूल गए हो, अगर कहीं लिखा हुआ है जवाब देना है। और आगे फरमाया वद्दय्यानु ला यमूत, फरमाया कि जो फैसला करने वाला है उसे मौत नहीं आती। अल्लाह को मौत नहीं आनी, मैं और आप मर जाएंगे। जिससे डिसीजन लेना है, जिससे फैसला करना है, उसे मौत नहीं आनी। फिर आगे फरमाया इअमल मा शि'ता कमा तदीनु तुदान, कर ले जो करना है, जैसी करेगा वैसी करेगा। फिर कुरान की आयतें समझा रही है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा भर नेकी करेगा, भलाई करेगा, वो देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो जर्रा भर बुराई करेगा वो भी देखेगा। ये इतना शानदार जुम्मे का पैगाम हर जुमे खुतबे में दिया जाता है। अल्लाह करे ये दिल की गहराइयों में उतर जाए, दरवाजा बंद करके, अंधेरा करके, अकेले में गुनाह करने वाला सोचे कि ठीक है दुनिया में कोई नहीं देख रहा, मगर मेरा रब देख रहा है, मुझे इस जर्रा भर गुनाह का भी जवाब देना पड़ेगा। लोग कहते छोटी सी बात है यार, छोटा सा गुनाह है, ठीक है चलता है, सभी तो करते हैं। नहीं जनाब, वो नुक्ता नवाज है, वो माफ करने पे आए तो 100 बंदों के कातिल को माफ कर दे, और वो पकड़ने पे आए तो एक नुक्ते पर पकड़ फरमा दे। हमें डरना होगा, हमें खौफ अपने दिल में तारी करना होगा, क्योंकि ये गुनाह मेरी आखिरत में मेरी पकड़ का सबब बन सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह छोटी छोटी नेकियां समझ के छोड़ देते हैं, यार सुन्नत गैर मौक़िदा ही है ना, नफल ही तो है ना, सुन्नत ही तो है ना, ठीक है दुरूद पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अरे यार कौन इज्तिमा में जाए, कौन दर्स में बैठे, सदका देना कोई वाजिब तो नहीं, ज़कात तो पूरी देता हूं। छोटी छोटी नेकियां समझकर छोड़ते हो, अरे वो तो कुत्ते को पानी पिलाने वाले को सबब इस सबब से बख्श दिया करता है, रास्ते से पत्थर हटाने वाले को बख्श दिया करता है। फरमाया ना अल बिर्रु ला यबला, नेकी पुरानी नहीं होगी, करते जाया करो। अल्लाह करे कि ये जहन बन जाए कि बस मैं ज्यादा से ज्यादा नेकी करूं, तो लोगों के दिलों में खुशी दाखिल करूं, मुसलमानों की खैर खाई करूं। इस एक ही हदीस पर, इन आयतों पर मैं मजीद भी बहुत बात कर सकता हूं, लेकिन मैंने इशारा दिया कि जरूर इस पर तवज्जो दें। और एक शानदार पैगाम हर जुमे में हम सुनते हैं, क्या शानदार वो पैगाम है। वो पैगाम है अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला। याद है सबको, जुमे में सुनते हो ना, और 3 बार कहते हैं इमाम साहब, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला। कभी तो इमाम साहब को रोकते, हुजूर ये हर जुमे को पढ़ते बताएं तो इसमें है क्या। नहीं, हमें क्या जरूरत है, बस जुम्मा हो गया, बस ठीक है, टाइम पूरा हो गया, फर्ज पूरा हो गया। अरे अल्लाह के बंदो समझो तो सही, इसमें मैसेज क्या है। अल्लाह अकबर, सुनो इसका मतलब क्या है, सुनो, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला, सुन लो, उसका ईमान नहीं जिसके दिल में नबी पाक से मोहब्बत नहीं, ईमान ही नहीं है। अरे जिस दिल में नबी पाक से मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ऐसे ही नहीं लिखते कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान कंप्लीट ही नहीं होता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत के बगैर। और ये बात ऐसा लगता है अनफॉर्चुनेटली कि गैर मुस्लिम जानते हैं, तभी तो वो साजिशें करते हैं। उन्हें पता है, आप बताएं दुनिया के किस मुल्क में नमाज रोकी जाती है? नहीं रोकी जाती। मस्जिदों की तामीर हो रही होती है, तिलावत कुरान हो रही होती है, कोई नहीं रोकता, कुरान छप रहे हैं। लेकिन बार बार अगर हमला होता है, बार बार अगर अटैक होता है, तो इसलिए होता है कि इन मुसलमानों के दिलों से इनके नबी की मोहब्बत को निकाल दो। इन मुसलमानों के दिलों में अगर ये मोहब्बत रसूल रह गई तो ये फिर भी दोबारा आकर यकजा हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे। किसी तरह दिल से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाली जाए, और इसी वजह से ये सारी साजिशें की जाती हैं। माअज़ल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखियां की जाती हैं, ताकि चेक किया जाए इन पर असर भी पड़ता है कि नहीं, कोई ऊपर नीचे होता भी है कि नहीं, कि अपनी दुनिया में मगन है, इसको एहसास ही नहीं है। मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया का दस्तूर है, जब किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाए ना,
تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو, ہم کیا کرتے ہیں, وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں. کیلشیم کی کمی ہو, ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو, تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے. جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو, تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے, اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے, خود بھی سچے عاشق رسول بنیں, اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. 30 سال پہلے, یہ آج کل کا شعر نہیں ہے, اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں, کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی, اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا. کہتے ہیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنیں, کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو, اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں. تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں, اس میں اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا. اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں, کیسے عشق رسول بڑھے گا, کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی. کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے, وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے. تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا. دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں, ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں, مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی؟ نہیں جناب. جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر ہے, آپ حکم تو کریں, آپ کا فرمان سر آنکھوں پر. یہ دنیا کا دستور ہے. تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں, تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا, نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا, اطاعت رسول کرنی ہوگی, تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو, نہ سچ قبول ہو, نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو, معاذ اللہ, نہ سنتیں قبول ہو, نہ نماز قبول ہو. جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں, کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ کیا عصر فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ان گستاخان رسول کو یہ جواب دینا ہے کہ تم جتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں گستاخی کرو گے, دنیا میں تو نیست و نابود ہو ہی جاؤ گے, مگر تم دیکھو گے کہ تمہارا ہر قدم ہمارے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا, ہمارے انشاءاللہ نبی پاک کے قریب ہونے کا باعث بنے گا. آؤ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, آج کے بعد زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزرے گی. میرا چہرہ, میرا لباس, میرا کردار بتائے کہ میں کس کا امتی اور کس کا عاشق ہوں. ارے مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں, مجھے دیکھ کر پتا چل جائے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, حضور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشقوں میں ہمیں شامل فرمائے. جمعے کا دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے کا دن ہے, تو ہمیں جمعے کے دن مزید نیکیاں کرنے کی اور اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال اور تمہارے مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے. تو ارشاد فرمایا تمہارے اہل و عیال, مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے 3 بھائی ہوں. اب ذرا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجئے گا, ایک بندے کا انتقال ہونے والا ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں. اس نے ایک بھائی کو بلایا اور کہا کہ میرا آخری وقت ہے, اب بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو. تو ایک بھائی کہتا ہے کہ میں تو فی الحال تمہاری تیمارداری کروں گا, تمہاری علاج معالجے میں تمہاری حاجتیں پوری کروں گا, اور جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو غسل کفن دے کر تمہیں کفن پہناؤں گا, اور ساتھ جا کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں گا, کبھی کندھا دوں گا, کبھی اور شخص کندھا دیں گے, تو اس کے بعد میں قبر میں چھوڑ کے آ جاؤں گا. تو نبی پاک نے فرمایا بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے کہا کہ حضور اس میں تو کوئی بھلائی نہیں ہے, قبر میں چھوڑ کے آ جائے گا. فرمایا یہ تمہارے اہل و عیال ہیں, کچھ خیال رکھیں گے, جنازہ پڑھیں گے, کاندھا دیں گے, قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسرا بھائی, اس سے وہ پوچھے گا تم میرے لیے کیا کرو گے؟ تو کہے گا آپ جب تک زندہ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں, مرنے کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا. آقا فرماتے بتاؤ بھائی یہ بھائی کیسا ہے؟ کہا حضور یہ تو کسی بھی کام کا نہیں. کہا کہ یہ تمہارا مال ہے, جیسے ہی تم مرو گے تم سے جدا ہو جائے گا. تیسرے بھائی کو وہ بندہ بلاتا تم میرے لیے کیا کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے
گھبرانا نہیں، تمہارے ساتھ قبر میں بھی آؤں گا، تمہیں وحشت سے بھی بچاؤں گا، تو جب حساب کتاب کا دن آئے گا تو میں تمہارے میزان میں جا کر بیٹھ جاؤں گا، تمہارے وزن کا جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا نا بھاری کر دوں گا۔ تو آقا فرماتے بتاؤ یہ بھائی کیسا ہے؟ کہا صاحب حضور یہ تو کمال کا بھائی ہے کہ قبر میں بھی ساتھ آئے گا، قبر کی وحشت بھی دور کرے گا، میزان عمل پر بھی کام آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ تمہارے اعمال ہیں۔ کتنی خوبصورت اگزامپل کے ساتھ نبی پاک نے ایک پورا سینیریو بنا کے سمجھایا نا کہ مرتے وقت 3 بھائی تھے، تینوں سے پوچھا بتاؤ کون کب تک ساتھ دے گا؟ ایک بھائی کہتا ہے قبر میں بھی آؤں گا، قیامت والے دن بھی آؤں گا، ادھر بھی بچاؤں گا تمہیں۔ آقا نے فرمایا یہ تمہارے اعمال ہیں۔ اب سوچ لو کہ اعمال کی ویلیو کیا ہے، اور اب اعمال کو کتنا بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی تو قرآن کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب اگلی آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ قرآن کہتا ہے ہاں اب جلد جان جاؤ گے، کیونکہ قبر میں پہنچ گئے نا، جلد جان جاؤ گے۔ پھر یقیناً انفسائز، اچھا قرآن کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب سمجھیے گا۔ قرآن کو جب کسی چیز کو انفسائز کرنا ہوتا ہے نا، سمجھانا ہوتا ہے، اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، بات کو ذہنوں میں بٹھانا ہوتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ القارعۃ ملقارعہ، اگین کیا تم نے جانا قارعہ کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اگین قرآن خود ہی کوسچن کرتا ہے بعض اوقات کہ تم نے کیا جانا، بیکاز وہ ہماری اٹریکشن لیتا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن خود ہی ڈیفائن کرتا ہے۔ وہی قرآن کو انڈرسٹینڈ جب ہم کریں گے تو باتیں سمجھ آئیں گی۔ تو فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ کیا جان جائیں گے بھائی؟ یعنی ہمیں ایک کوسچن کریٹ کر دیا، کچھ جاننا ہے مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد کچھ واقعی جاننا پڑے گا۔ اب آگے قرآن خود ہی ڈیفائن کر رہا ہے کہ کیا ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین۔ کہتا ہے قرآن یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، لترون الجحیم، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ پھر بے شک آگے قرآن دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ پھر فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ ایک آیت جو ہے نا یہ بہت کچھ بتا رہی ہے۔ قرآن فرماتا ہے پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نعمتیں جو دی ہیں نا اللہ نے، یہ وداؤٹ کوسچنیبل نہیں ہے۔ کسی کو مال دیا، کسی کو صحت دی، کسی کو عزت دی، کسی کو کروڑوں سے اچھا بنایا۔ ہم کہتے ہیں میرے والد نے چھوڑا تھا، ہمیں تو بہت محنت کی تو پیسہ بن گیا، ہمیں تو بھائی نام مل گیا، بڑے خاندان میں ہم تو، اللہ نے صحت بڑی اچھی دی ہے۔ یہ سب اللہ نے دیا ہے، ہم میں کوئی کمال نہیں ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اگر آج میں کروڑ سے اچھا ہوں تو یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ ہم سے زیادہ نیک لوگ پریشان ہیں، غریب ہیں بیچارے، بیماریوں میں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور ہم جیسے گناہگار کو رب نوازی جا رہا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دن نہیں آئے گا جب سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اچھا صحابہ کرام نے پوچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضور یہ ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو قرآن کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام نے اس آیت کی انٹرپریٹیشن لی نبی پاک سے کہ حضور اس آیت میں جو بیان ہوا کہ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ ہمارے پاس تو 2 ہی چیزیں ہیں، 2 ہی سیاہ چیزیں، کھجور ہے اور پانی ہے۔ غریب تھے صحابہ، اب ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان قریب ایسا ہی ہوگا، یعنی تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا؟ ٹھنڈے پانی کا بھی سوال ہوگا، اللہ نے نعمت دی، تم نے کیا کیا؟ ایک اور حدیث پاک سنیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کے قدم بھی نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اچھا دنیا میں ہم اسٹوڈنٹ لائف سب نے گزاری ہے، ہم سب جو ہے وہ پیپر کیسا آئے گا، گیس پیپر ڈھونڈتے تھے، بڑی فکر ہوتی تھی یار جو یاد کیا وہی پیپر آ جائے، کسی طرح سوال پتہ چل جائے کون سے آئیں گے امتحان میں۔ یہ عجب پرچہ ہے جو پہلے ہی آؤٹ ہے، پہلے ہی پتہ ہے 5 سوال کون سے ہوں گے، تیاری کر کے آ جاؤ، سوال پہلے ہی پتہ ہے، لیکن فرمایا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکو گے۔ اب کیا ہم پریپیئر ہیں ان 5 سوالوں کے لیے؟ پہلا سوال پیارے آقا فرماتے ہیں اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں عمر گزاری، زندگی کن کاموں میں گزاری۔ سیکنڈ، جوانی کس کام میں گزاری۔ اچھا علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ عمر کا سوال ہو گیا تو پھر جوانی کا الگ سے کیوں کیا؟ اٹ مینز جوانی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ یہ جو پیریڈ ہے نا یہ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اور نارملی انسان اسی پیریڈ میں گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ جوانی کی جو توبہ ہے یہ اولیاء کا شیوا ہے۔
جوانی کی عبادت جو ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. دیکھیں اللہ نے اعضاء سلامت دیے ہیں, اور ہم شیطان کی باتوں میں آ جائیں. بزرگوں سے پوچھیں, کئی بزرگ آنسوؤں سے روتے, کاش صحت اچھی ہوتی تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے, ہم روزے رکھتے, ہم اور تراویاں پڑھتے. بڑھاپے میں جا کر کئی عبادتیں کرنے کا جی چاہتا ہے, انسان نہیں کر سکتا, اور جوانی میں ہم کرتے نہیں ہیں کہ بڑھاپے میں کر لیں گے. اصل عبادت کا لطف اور عبادت کی جو جس کو کہنا روحانیت ہے وہ ہے جوانی میں, اور ہم جوانی دوسرے کاموں میں گزار رہے ہوتے ہیں. سوال ہوگا قیامت کے دن کہ جوانی کیسے گزاری, تیسرا کہاں سے کمایا, چوتھا کہاں خرچ کیا, پانچواں سوال ہوگا کہاں سے علم حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا. تو میں نے صرف ایک سورت قرآن کی اور اس کی بڑی لٹل ایکسپلینیشن بیان کی ہے. مجھے سچ بتائیں, اکیلے میں انسان جب قرآن پڑھ رہا ہو, ساتھ ترجمہ ہو, تفسیر ہو, قرآن اس سے باتیں کر رہا ہوگا, جب قرآن سے جب آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے نا, آپ کے دل پر ڈائریکٹلی اثر ہوگا کہ نہیں, مجھے زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے میں اس لیے نہیں آیا دنیا میں. ایک اور قرآن پاک کی سورت اللہ اکبر, اور وہ بھی ہم نے کئی بار سنی ہوگی مگر بعض اوقات اس کو رہ جاتی ہے. القارعۃ ما القارعۃ, سورہ قاریہ. القاریہ جو ہے نا یہ قیامت کا دوسرا نام ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح میں ایک چھوٹی چند آیتوں میں قیامت کو کیا ہوگا. اگر کوئی کسی کو پوچھے ذرا بتائیں قیامت میں کیا ہوگا, تو بہت لمبی تقریر کرنی پڑے گی, مگر قرآن کتنا شارٹلی اینڈ سویٹلی بتا دیتا ہے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ, تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے, اس دن کیا ہوگا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا, فرمایا جب ایسا سینیریو, پہلے سینیریو بتایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن آدمی ایسا ہوگا, لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. آپ نے دیکھا بارش ہوتی ہے تو پتنگے جو کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں کہ دیر از نو ڈائمینشن, ادھر گر رہے ہوتے ہیں ادھر پڑ رہے ہوتے ہیں, کہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے, خوف ہوگا کیونکہ زلزلہ آئے گا, دل دہل رہے ہوں گے. اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, کہ یہ جو پہاڑ ہے نا یہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون اڑتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رضائی بنانے والا جب ڈنڈا مارتا ہے تو اون کیسے اڑتی ہے, کہیں روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. ٹرائی ٹو امیجن کہ کیفیت کیا ہوگی. خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر کے لیے زلزلے کے جھٹکے آ جاتے ہیں, 6.5 7, لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں, حالانکہ گھر گرتے نہیں ہیں لیکن کئی دنوں تک نیند نہیں آتی. اس دن زلزلہ نہیں آئے گا, ایسا زلزلہ آئے گا, یہ ایسی کیفیت ہوگی کہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. میں کہتا ہوں یہی بہت تھا ڈرانے کے لیے اور گھبرانے کے لیے ہے, مگر اس سینیریو میں قرآن کہتا حساب ہوگا. یعنی اس کیفیت میں کوسچنز ہوں گے, اعمال تولے جائیں گے, بندہ اس وقت کیسے جواب دے گا. اور اس میں کیا ہوگا, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ, جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ بڑے چین میں ہوگا, من مانتے چین میں ہوگا. اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ, کسی کا نیکیوں کا پلڑا کم ہو گیا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, وہ ہاویہ میں ہوگا. پھر قرآن ہمیں پھر انفسائز سمجھ آ جائے ہاویہ کیا, وما ادراک ما ہی, تم نے کیا جانا وہ کیا ہے, اس کا کوسچن پھر آنسر. اسی میں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو, اسے انڈرسٹینڈ کرو. نارن حامیہ, وہ شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ آج چھوٹی چھوٹی جو ہم نیکیاں چھوڑ دیتے نا کہ یار نفلی ہے نا, سنت غیر موقدہ ہی ہے نا, چلو جماعت چھوٹ گئی نا, کل سے نماز پڑھ لوں گا, کیا پتا قیامت کے دن آپ کو یاد آئے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا تو آج پاس ہو جاتا. کیونکہ قرآن کہتا ہے جس کا پلڑا بھاری ہوا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. خدا را میرے بیان کے شروع میں نے آپ کو درود جو ذکر اللہ میں نے آپ کو باتیں بتائی نا, یہ وہ چھوٹی نیکیاں ہیں جو روز آپ میٹر کاؤنٹ اپنا کر سکتے ہو کہ یار پلس ہوتی رہے, کہیں 1-2 نیکی کی وجہ سے مارا نہ جاؤں اور میرا اعمال نامہ ڈاؤن نہ ہو جائے. اور اسی طرح جو ہم نے بعض اپنے زوم میں پلاننگ رکھی ہے کہ یار یہ تھوڑا ہی ہے نا, چلتا ہے, چھوٹا ہی گناہ ہے نا, تھوڑا ہی تو جھوٹ بول لیا, کیا پتا یہی جھوٹ بولنا, یہی حرام دیکھنا, یہی حرام سننا, یہی حرام کھانا, یہ تھوڑے پیسے حرام کے کمانا, یہ غلط دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھنا, یہ پارٹی کرنا, یہ چھوٹا سا ہم جس کو ایک چھوٹی سی بات سمجھ رہے ہیں, یہی قیامت کے دن میرا گناہوں کا پلڑا بھاری کر گیا تو میں کدھر جاؤں گا. پلیز میں بار بار اس لیے اپنے بیان میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن آپ نے قرآن سے دوستی کر دی نا, آپ کو قرآن ہی سمجھا رہا ہوگا. اچھا مجھے اور آپ کو پہلے تو ہم یہ سوچنا میں بنایا کیوں گیا ہے, ہم بائی وی آر ہیئر, ہم کس لیے دنیا میں آئے, کیا انجوائے کرنے, مزے کرنے, عیاشیاں کرنے, گناہ کرنے آئے اللہ نے. اچھا اس کا جواب کون دے گا, مینوفیکچرر نوز بیٹر وائی ہی کریٹ اس
جس نے مجھے اور آپ کو بنایا وہ جواب دے گا نا. میں اور آپ تو نہیں بتا سکتے آپ کس لیے آئے میں کس لیے آیا. اللہ نے بنایا. ہم دیکھتے ہیں گاڑی خریدتے ہیں, گاڑی کے اندر ایک مینیو ہوتی ہے, یہ گاڑی کا یہ فنکشن ہے اس لیے گاڑی بنی ہے. موبائل لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹی بک آتی ہے, واچ لیتے ہیں, کیونکہ جو کمپنی بناتی ہے وہ کمپنی بتاتی ہے کیوں بنایا ہے, اس کے فنکشنز کیا ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا, اور قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, میں نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو مگر الا. یہ بھی قرآن کا بڑا خوبصورت اسٹائل ہے, پہلے منع اور اس کے بعد الا کہہ کر مگر اس لیے بنایا تاکہ اور پتہ چلے کہ اونلی دا ریزن از, اس لیے بنایا انسان اور جنات کو کہ میری عبادت کریں. تو اٹ مینس وی آر ہیئر ٹو ورشپ ہم, ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں, اور ہم ادھر آ کے بھول گئے اس کی عبادت. نہ نماز کا ٹائم ہے, نہ تلاوت کا ٹائم ہے, نہ فرض چھوڑ دیتے ہیں لوگ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں دوبارہ اپنی بات کو وہیں سے شروع کروں گا کہ جس دن قرآن سے دوستی ہو گئی نا, جس دن قرآن سے کنیکٹیوٹی ہو گئی, آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے بھائی وہ ہیں جو پہلی بار اس طرح ہماری بیان میں آئے ہیں, یا مدنی چینل کے ناظرین, کہ یار یہ تو بہت مشکل باتیں کر دی انہوں نے, اور ہم تو بہت مشکل ہے, پھنس جائیں گے, مارے جائیں گے, یا بہت ڈیفیکلٹ ہے اسلام پر عمل کرنا. ایسا نہیں ہے, چونکہ میں نے آپ کو قرآن کی 2 آیتیں 2 صورتیں وہ سنائی ہیں جس میں اللہ کریم نے ہمارے حساب کتاب اور آخرت پر بات کی ہے. تو بعض اوقات یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یار بہت ڈیفیکلٹ ہے, ایسا نہیں ہے. آپ یقین کریں, جو بندہ اللہ کی راہ پر آ جاتا ہے نا, نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے, حلال کام شروع کر دیتا ہے, اس کی لائف وہ بہت آسان کر دیتا ہے. میرا رب صرف رحمان الآخرہ نہیں ہے, وہ رحمان الدنیا بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے اور دین کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ ہمارا مسکنسیپشن ہے, دین اور دنیا ایک ہی ہے. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو کہ دنیا کی لائف الگ ہے اور دین کی لائف الگ ہے؟ آپ دنیا کی لائف اللہ کی رضا والی گزار لیں, اللہ آپ کی دنیا بھی انجوائبل کر دے گا, اور آخرت بھی اسی کا مالک ہے, وہاں بھی آپ کو وہ نعمت عطا فرمائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یار آپ پہلے دنیا کا مزے کر لو پھر اللہ کو راضی کر لیں گے. اللہ کو راضی کر لو, اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا, کاروبار بھی اچھے کر دے گا, صحت بھی اچھے کر دے گا, روزگار بھی اچھے کیونکہ اللہ ہی تو مالک ہے نا دنیا کا. ہم ایک ہی ٹارگٹ رکھیں کہ اللہ راضی ہو جائے, دنیا آخرت سب بہتر ہو جائے گی, انجوائبل ہو جائے گی. دیکھیں زندگی گزارنا دین پر آ کر اتنا مشکل نہیں ہے. میں آپ کو اس طرح ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہم جب اس طرح بیان کرتے ہیں نا کہ یار گناہ مت کیا کرو, دین کی طرف آ جاؤ, تو کچھ ینگسٹر کہتے ہیں یار باتیں تو آپ کی سب سمجھ آ رہی ہیں, لیکن جو ہماری دوستیاں ہیں, جو ہماری کمپنیز ہیں, جو ہم فلمیں ڈرامے ہیں, گانے باجے ہیں, جو دوستوں کے ساتھ دوسرے غلط کام ہیں, یہ نہیں کریں گے اور صرف اللہ اللہ ہی کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, تو پھر زندگی میں مزہ کب رہے گا؟ زندگی کا تو انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گا. تو ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ نیکی کی طرف جب ہم آئیں گے نا تو لائف کا انجوائمنٹ ختم ہو جائے گا. تو یار اس لیے بڑا مشکل ہے, وہ ڈیفیکلٹ سمجھتے ہیں اس کو. میں نے پہلے بھی 1-2 بیانات میں ایکسپلین کیا, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. 2 دوست تھے, ایک دوست ویجیٹیرین تھا, اس نے کبھی زندگی میں جو ہے نا گوشت نہیں کھایا تھا, چکن نہیں کھایا تھا, وہ صرف سبزیاں کھاتا, کہتا یار یہی زبردست چیز ہے زندگی میں, اس سے اچھی کوئی چیز ہی کوئی نہیں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا کہ اس کو پکڑ کے نا آج ہم سارے دوستوں نے گوشت چکھانا ہے, کھائے تو صحیح کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. دوستوں نے پکڑا اور اسے کسی طرح راضی کر کے زبردستی اس کو چکن کھلا دیا. اس نے کہا یار آج پتا چلا کہ یہ بھی اتنا اچھا کھانا ہوتا ہے, میں تو سمجھا سبزی دال ہی زندگی ہے. اس نے کہا رکھو سائڈ پہ بھائی, اب میں یہ کھاؤں گا. خیر سبزی دالیں بھی کھانی چاہیے, میں سمجھانے کے لیے. وہ اب چکن کھایا, اس نے گوشت کھایا, تو اس کو اندر انڈرسٹینڈ ہوا کہ اس سے زیادہ لذیذ بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے حیائی کے کاموں میں بسنے والا بندہ سمجھتا ہے اسی میں انجوائمنٹ ہے. اس نے ابھی تک تلاوت کا مزہ دیکھا ہی نہیں ہے, اس نے سجدوں کا وہ نور دیکھا ہی نہیں ہے, اس نے نعت رسول میں آنکھیں بہانا اس کی کبھی بہی نہیں ہے, اس کو وہ ریلیکسیشن ملا ہی نہیں. اس کو سمجھتا ہے, اس کو سمجھ جب تک گانے نہ سنو رات نیند نہیں آتی. وہ سمجھ رہا ہے وہی زندگی ہے. واللہ یقین کریں جو وہاں سے نکلا نا اور جب ادھر آیا تو اس کو پتہ چلا اصل تو سکون ہی ادھر تھا, کہ جب مدینے کی یاد میں میں نے آنسو بہائے, جب اللہ کی یاد میں نے تہجد پڑھی, یا میں نے تلاوت پڑھی, مجھے تو اس کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں ملا جو اس گندی محفل میں ملتا تھا. ایکچولی اس لائف میں رہ کر ہمیں لگتا ہے وہی لائف ہے. یقین کریں زندگی کا مزہ ہی اس میں. اور اچھا لاجیکلی بھی سمجھ آتی ہے, جب اللہ نے بنایا عبادت کے لیے تو مزہ بھی اسی میں رکھا ہوگا نا. اور یہی بات اللہ نے قرآن میں بھی کہی ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. دیکھیں آپ کی ہر سوال کا جواب قرآن سے مل رہا ہے. قرآن پڑھتے تو سارے آنسر مل جاتے کہ چین کدھر ہے, اللہ کے ذکر میں ہے. بنایا کس لیے ہے, عبادت کے لیے ہے. اور آخرت میں ایک ایک نیکی کا میں پھنس سکتا ہوں, تو پھر ہم کیوں نہ ادھر آ جائیں جس لیے بنایا گیا تھا, اصل کی طرف لوٹ آنا چاہیے. تو الحمدللہ آج کے ایسے پرفتن دور میں ہمارے پاس دعوت اسلامی ایک ایسا ماحول ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے, ہمیں قرآن سے اٹیچ کرتا ہے. اور بلیو کریں ہم روزانہ کئی سافٹ ویئر آن کرتے ہیں نا. کبھی کبھی تو آج کل موبائل ہماری رپورٹ بھی دے دیتا ہے کہ آج پورے دن میں کتنے گھنٹے موبائل پہ گزرے, کتنا ہم نے اسکرین کھولی, کتنی بار کھولی ہیں.
تو کبھی کبھی تو ہم بھی حرام جاتے ہیں، اتنا موبائل یوز کر لیا ہے. لیکن جب میں اور آپ دنیا سے جائیں گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. ہاں بعض اوقات تو لوگ ڈھونڈنے نکلتے ہیں، یار 3 دن سے آن لائن نہیں ہوا، خیر تو ہے، پتہ چلتا ہے انتقال ہو گیا ہے. کیونکہ جب ہم قبر میں جاتے ہیں سافٹ ویئر آف لائن ہو جاتے ہیں. یقین کریں قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. اس کو تھام لو جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا. تو ایٹ لیسٹ ڈیلی کچھ قرآن پڑھنے کی آج نیت کر لیں کہ روزانہ ہم کچھ قرآن پڑھیں گے. اچھا اب اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. میں نے ایک شروع میں بیان میں ایک چیز ہائی لائٹ کی تھی، 89 آیات ہیں، وہ ڈائریکٹلی اللہ نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. دعوت اسلامی نے اس کے ایک بڑا پیارا سولوشن دے دیا ہے. ہمیں ایک بکلیٹ دے دی ہے، وہ ساری 89 آیتیں الگ کر دی ہم نے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر الگ کر دی. ہر آیت کے پاس 3 صفحے، 3 پیجز اونلی. آپ وہ آیت پڑھیں، اس کے 3 پیجز پڑھ لیں، آپ کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ نے مجھ سے کیا بات کی ہے. میں نے ڈائریکٹلی پڑھ لی، ایٹ لیسٹ سیٹسفیکشن تو ہو گیا، میں نے پڑھ لی. عمل اس کے بعد آئے گا لیکن پڑھے تو صحیح. ٹھیک ہے، وہ بک آپ کو ہمارے مکتبۃ المدینہ سے مل سکتی ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہم نے اس بک کا نام ہی اے ایمان والو رکھا ہے، جس میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر ہم سے آپ سے بات کی ہے. الحمدللہ ایک ہم نے تفسیر قرآن مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، تفسیر قرآن صراط الجنان. آج کے دور میں ایزی اردو میں قرآن کی انٹرپریٹیشن بڑی آسان ہے، آپ وہ منگوا لیجئے، اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کی اپلیکیشن بھی بنا دی ہے، کیا فری اپلیکیشن لا کے روز کا کچھ نہ کچھ اس میں پڑھتے رہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو سنا اس میں جو غلطی ہوئی اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.